بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی نشست نمبر 46 ہے. نشست نمبر 46 کے اندر ہم قاعدہ نمبر 32 پڑھیں گے، بلکہ قاعدہ نمبر 33 بھی اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 32 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الاضطرار لا يبطل حق الغیر، کہ مجبوری، اضطرار یعنی مجبوری اور اضطرار کسی دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی. اضطرار اور مجبوری کسی دوسرے شخص کے حق کو باطل نہیں کرتی. یہ اس قاعدے کا ترجمہ ہے. دیگر تعبیرات اس قاعدے کی دو ہے کہ حق الغیر باق فی حالت الاضطرار، بالکل وہی مفہوم ہے. اور اس طرح الاضطرار لا یفید ابطال حق العبد، کہ اضطرار یا مجبوری جو ہے یہ فائدہ نہیں دیتی کہ اس سے کسی دوسرے بندے کا حق باطل کیا جا سکے. تو بہرحال یہ جو ہے دو تعبیرات ہے اس کی. اس کے بعد اس قاعدے کی اندر، اس قاعدے میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے زیادہ اہم، وہ ہے اضطرار. تو اضطرار کا جو لفظ ہے یہ مجبوری اور ضرورت کے معنی میں ہے. یعنی عربی کا جو لفظ ضرورت کا ہے، جس کی تعبیر پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اگر انسان جو ہے ممنوع چیز کو استعمال نہیں کرے گا تو ایسی حالت میں ہو کہ انسان کی جان چلی جانے کا خوف ہو یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو. جس طرح علماء کہتے ہیں نا، الخوف علی النفس من الہلاک. ٹھیک ہے، تو یہ اضطرار اور ضرورت تقریباً ایک ہی مفہوم میں ہے فقہی اصطلاح کے اندر. تو اضطرار کو آپ مجبوری یا عربی میں ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں. اردو میں اس کا صحیح مفہوم ضرورت نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے. قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے شریعت نے انسان کو بہت ساری سہولتیں دی ہے. اور اب پہلے بھی ہم بہت سارے قواعد کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مجبوری میں اور ضرورت کے موقع پر شریعت نے بہت ساری ممنوع چیزوں کو آپ کے لیے حلال کیا ہوا ہے. شریعت نے بہت ساری سہولتیں آپ کو دی ہے، لیکن ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر آپ کسی دوسرے بندے کا حق نہیں کھا سکتے. اگرچہ آپ کو سہولتیں ہیں، ممنوع چیزیں آپ کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن دوسرے کے حق آپ باطل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر مشہور مثال ہے کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کسی دوسرے انسان کے پاس کوئی چیز دیکھی تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے شخص کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا سکتے ہیں. تو اس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ سے روٹی لے لی اور کھا لی اور اپنی جان بچا لی. تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے آپ کو اضطراری حالت میں اجازت دی ہے کہ آپ حرام کھا سکتے ہیں. تو آپ کسی اور کا حق بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی اگرچہ حرام ہے لیکن آپ کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا. لیکن اب گناہ تو نہیں ہے، لیکن غیر کا حق باطل نہیں ہوگا. یعنی اس آدمی کو بعد میں آپ پر لازم ہوگا کہ اس آدمی کو اس روٹی کی قیمت دے دیں، کیونکہ آپ کو ضرورت تھی، آپ کی ضرورت کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کا حق تو باطل نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو گنجائش مل گئی کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کا حق مال کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو بعد میں اس دوسرے آدمی کو ضمان باقاعدہ اور اس کا تاوان دینا پڑے گا. بہرحال یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے. قاعدے کی جو دلیل ہے وہ بنیادی طور پر اس کی کئی وجوہات سامنے آتی ہے. ایک تو وہی وجہ ہے جو اصول فقہ کے اندر علماء ذکر کرتے ہیں کہ تاثیر الضرورت فی اسقاط الاسم دون الحکم، کہ ضرورت کی تاثیر صرف گناہ کے ساقط ہونے میں ہے، حکم میں نہیں ہے. یعنی مطلب دنیاوی حکم کے اندر ضرورت کی تاثیر نہیں چلتی، بلکہ جو ہے وہ صرف اخروی اعتبار سے انسان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی بڑی اہم بنیادی دلیل ہے. اضطرار کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہے. کبھی اضطرار سماوی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آسمانی کسی سماوی آفت کی وجہ سے، یعنی کسی دوسرے انسان کی مجبور کرنے کے بغیر ہی انسان کو ایسی اضطراری حالت پیش آ جائے، شدید بھوک وغیرہ ہو جائے، ایسی حالت میں بھی انسان کو گنجائش دی گئی ہے. اور اضطرار غیر سماوی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے عمل دخل کی وجہ سے انسان کو ایسی حالت پیش آ جائے، جیسے اکراہ اور زبردستی ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی علماء نے گنجائش دی ہے کہ وہاں پر بھی وہ بھی اس کے اندر آئے گا کہ اگر ایک انسان پر دوسرا آدمی جو ہے زبردستی کر دے اور کہے کہ بھئی میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم فلاں زید کا ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ کھا لو، تو یہ اس کو اگر کھا لیتا ہے تو یہ بھی اضطراری حالت کے اندر آئے. تفریحات ویسے اس کی کئی ہے، یہ 2-3 تفریحات دیکھ لینی چاہیے. ایک اجارہ یا عاریت کی زمین میں کھیتی. علماء نے بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے اگر کسی کو زمین دی ہے اجارہ پر، کرایہ پر یا عاریت پر دی ہے،
ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے، اور اس آدمی نے اس زمین کے اندر کھیتی لگا لی، فصل لگا لی، 1 سال جب مکمل ہوا تو اس کی کھیتی اور فصل کچی ہے ابھی. اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ ہم اس کو 2-3 مہینے مزید دے دیں فری میں کہ آپ 2-3 مہینے مزید استعمال کرو تاکہ آپ کی کھیتی پک جائے، تو اس میں تو زمین والے کے لیے ضرر ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ابھی کھیتی ختم کر دو کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اجارہ عاریت کا، تو اس میں فصل والے کے لیے ضرر ہے. تو اس کے لیے شریعت نے درمیانہ راستہ اپنایا ہے کہ دونوں سے ضرر کو دور کرنے کے لیے اب ہم کھیتی والے سے تو ضرر دور کریں گے کیونکہ اس کو زمین عاریت پہ ملی تھی، لہذا اس سے تو ضرور دور کریں گے کیونکہ وہ مجبور ہے، لیکن اس کی مجبوری کی وجہ سے زمین والے کو تو تکلیف نہ دو، تو زمین والے کو کرایہ دینا پڑے گا. یعنی کھیتی والے کو کہا جائے گا کہ اپنی کھیتی 2-3 مہینے مزید رکھو اس فصل زمین پر تاکہ کھیتی پک جائے، لیکن ان 2-3 مہینوں کی آپ کرایہ دیں گے اس کا تاکہ زمین والے کو بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ آپ کی مجبوری کی وجہ سے زمین والے کا حق تو باطل نہیں ہو سکتا. اس طرح بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورت کو تنخواہ پہ رکھا، اور مثال کے طور پر، اور پھر مثلا 2 مہینے کے لیے رکھا، 2 مہینے کی مدت ختم ہوئی اور وہ عورت جانے لگی، اب بچہ جو ہے وہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتا یا مصنوعی دودھ نہیں پیتا اور بچے کو بڑا مسئلہ ہے، ضرورت ہے، تو اس صورت میں اس عورت کو پر زبردستی کی جائے گی اور اس عورت کو دوبارہ رکھا جائے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ بچے کو اضطراری حالت ہے، مجبوری ہے. لیکن عورت فری میں نہیں پلائے گی بلکہ عورت کے حق جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا، عورت کو تنخواہ دی جائے گی اس کے بعد. اسی طرح اجارہ کی صورت میں سواری ہے، آپ نے کسی کو سواری دی ہے اجارہ پر، راستے میں ہی آیا ہے کہ اجارہ کا ٹائم ختم ہو گیا یا کرایہ داری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو وہ بھی اس کو شریعت یہ حق دے گی کہ وہ اپنے مقام تک پہنچائے اور مقام تک پہنچانے کا الگ سے کرایہ دے دے تاکہ دونوں کو تکلیف نہ ہو. بہرحال ایک مجبوری کی حالت میں ایک انسان کو اگر مجبوری کی حالت ہے اور وہ کسی اور کی چیز استعمال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ اس کا بدل، اس کا معاوضہ دینا پڑے گا تاکہ دوسرے کا حق باطل نہ ہو. اب ہم قاعدہ نمبر 33 دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 33 کے الفاظ ہے کہ ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، کہ جس چیز کا لینا حرام ہے اس کو آگے کسی اور کو دینا بھی حرام ہے. ما حرم اخذہ، جس چیز کا لینا حرام، حرم اعطاؤہ، اس چیز کا کسی اور کو دینا بھی حرام ہے. اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ 2 تعبیرات مشہور ہے کہ ما حرم علی الاخذ اخذہ حرم علی المعطی اعطاؤہ، وہی مفہوم ہے، بس 2 الفاظ کی اضافہ ہے. ما حرم اخذہ حرم کل شیء منہ، اس طرح یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہے. بہرحال کہ جس چیز کا لینا حرام ہے اس سے متعلق ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے. قاعدے کا مفہوم ظاہر ہے. اس قاعدے کا مفہوم شریعت کی ایک یہی ہے کہ شریعت میں ایک انسان کے لیے خود جس چیز کا لینا اس سے مستفید ہونا حرام ہے تو وہ انسان وہی چیز کسی اور کو بھی نہیں دے سکتا، کسی اور کو بھی کے لیے بھی اس کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کسی اور کو وہ چیز دے، گفٹ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، جیسے بھی. جیسے شراب ہے، خود انسان کے لیے لینا حرام ہے تو وہی شراب ایک انسان دوسرے کو بھی نہیں دے سکتا گفٹ وغیرہ کے طور پر، کیونکہ یہ تو گناہ کے کام میں تعاون آ جائے گا. تو شریعت کا جو ایک اہم اصول ہے کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسی کی بنیاد پر شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے کہ جس چیز کا خود آپ کے لیے لینا حرام ہے تو وہ چیز آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ حرام ہے. مثالیں اس کی بہت ساری ہے اس قاعدے کی. سود ہے، رشوت ہے، گانے کی اجرت ہے. سود، جس طرح سود کا لینا حرام ہے اسی طرح سود کا دینا بھی حرام ہے. اور اس طرح رشوت ہے، جس طرح رشوت کا لینا حرام ہے اس طرح رشوت کا دینا بھی حرام ہے. البتہ بعض صورتوں میں علماء نے رشوت دینے والے کو کچھ گنجائش دی ہے کہ جہاں مثلا ایک شخص کا حق ثابت ہو چکا ہے اور اس کو اس کا حق ملنا رشوت کے بغیر ممکن ہی نہ ہو، یا ایک شخص پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو دور کرنا رشوت کے بغیر ممکن ہی نہ ہو، تو اس 2 صورتحال میں ایک انسان کو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ رشوت دے کر اپنا ثابت شدہ حق وصول کر سکتا ہے یا رشوت دے کر اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتا ہے. لینے والے کو بہر صورت رشوت حرام ہے. اس طرح گانے کی اجرت ہے کہ جس طرح گانا گانے والے کے لیے اجرت لینا حرام ہے اسی طرح گانا سننے والے کے لیے اجرت دینا بھی حرام ہے. تو یہ تمام صورتیں اسی کے تحت آتی ہے اور یہ ساری صورتیں جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. تو یہ ایک مختصر سا قاعدہ تھا جو آج کی اس نشست کے اندر یہ مکمل ہو گیا، قاعدہ نمبر 33.